یہ پانی کو استعمال کرنا ہے لیکن شرعی طریقوں کے مطابق استعمال کرنا ہے، استنجا وضو، لیکن اس سے بڑا عمل ہے تو غسل جس کے اوپر ضروری ہو جائے، بندہ ناپاک ہو اور غسل کیے بغیر مسجد میں نہیں جا سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اور دیگر نیک اعمال کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ زبان سے کوئی ذکر کر لے، اللہ کا نام لے، استغفار کر لے، لیکن بہتر ہے فوراً پاکیزگی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے۔ مرد کو کئی مقام پر اس کی ضرورت ہوتی ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، بیوی کا ملاپ ہے، احترام ہو گیا یا عورت سے نکلا پانی تو عورت کو حیض نفاس، اس کے بعد اس کو بھی غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ غسل جنابت بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد غسل صحیح شرعی طریقوں کے مطابق بندہ کرے گا تو پاک ہوگا، ورنہ پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب اس لیے ضروری ہے ان چیزوں کو یاد کریں۔ غسل میں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ 3 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزیں غسل میں ضروری ہے، لازمی ہے، ان میں سے کوئی ایک نہ کی جائے یا ادھوری کر دی جائے نامکمل ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا، بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ان میں پہلی چیز ہے کلی کرنا، غرارے کرنا، اپنے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا اور غرارے کرنا۔ جب روزے میں غسل کو کر رہا ہوں تو پھر منہ بھر کر کلی کر لینا، اندر پورا گیلا ہو جائے، تر ہو جائے، لیکن گلے سے نیچے پانی نہ جائے۔ غرارے میں ہو سکتا ہے نیچے چلا جائے پانی، تو اس لیے غرارے سے روزے میں بندہ احتیاط کرے گا۔ ویسے غرارے کرنا غسل میں سمجھ لو کہ فرض ہے، ضروری ہے، لازمی چیز ہے۔ اور دوسرا امر ہے ناک کو اندر سے اچھی طرح صاف کرنا، گیلا کرنا، پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ تیسرا اپنے پورے بدن کو اچھی طرح دھونا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بال کے برابر بھی خشک جگہ نہ رہے، سارا اچھی طرح بندہ دھو لے۔ یہ 3 فرائض ہے، یہ پہلے فرائض عرض کر دیے گئے، باقی طریقہ صحیح جو سنت کے مطابق ہے وہ بندہ ایسے کرے گا کہ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا ہے، ہاتھ دھو لیے، ہاتھ صاف ہو گئے۔ اب بندہ جسم سے اپنی نجاست دور کرتا ہے، کسی جگہ کوئی ناپاک چیز لگی ہے اس کو پہلے دھونا ضروری ہے۔ اب دھو لے گا، وہ جسم انسان کا صاف ہو گیا، پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کر لے، جس طرح وضو ہوتا ہے پورا وضو کر لے۔ وضو کرنے کے بعد پھر بندہ پانی بہانا شروع کرے، اس ترتیب سے کہ پانی بہائے اور جسم کو ملے، اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے 3 بار جسم کو اچھی طرح بندہ دھو لے گا تو یہ جسم بندے کا ہو جائے گا پاک۔ لیکن کوئی ایسی چیز لگی ہے جہاں پانی نیچے نہیں جاتا تو وہاں انسان پاک نہیں ہو سکتا۔ اب اس لیے اس چیز کو کوئی روغن لگ گیا یا کوئی ایسی اور چیز لگ گئی جس سے پانی اندر نہیں جاتا، یا بال ایسے بڑے ہوتے گڈیاں بنائی ہیں یا ان کو ایسے گندوا دیا ہے، پانی اندر نہیں جاتا جڑوں تک، یہ سارے بال گلے نہیں ہوتے، ابھی بندہ ناپاک ہے، اب غسل نہیں کر سکے گا تو یہ پاک کیسے ہوگا؟ تو غسل کے اندر یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ بندہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہاتھ دھوئے، پھر جسم سے گندگی کو، نجاست کو، ناپاک چیز کو دور کرے، پھر وضو کرے، پھر اچھی طرح نہا لے، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے بندہ پورے جسم کے اندر احتیاط کرے کہ انگلیوں کے درمیان جگہ خشک نہ رہے، ناک کے اندر نہ رہے،
جہاں تک اس کو پورا ہے تو بالوں کے اندر تک پانی پہنچائے۔ مرد بھی عورت بھی یہ غسل ضروری ہے، ان کو بھی ایسے کہہ دیا جاتا ہے۔ اور عورتیں جب اپنے مخصوص ایام سے وہ ماہواری ہوتی ہے ماہانہ، وہ 3 دن کم از کم ہوتے ہیں، 10 دن زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر ایک عورت کی وہ اپنی کوئی عادت اور ایسا نظام ہوتا ہے، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں جب وہ ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ان کے غسل ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح نفاس اس کو کہتے ہیں، بچے کی پیدائش کے بعد ہوتا ہے، وہ 15 دن تک بھی ختم ہو سکتا ہے اور 40 دن اس کی آخری حد ہوتی ہے۔ وہ 15 دن میں، 20 دن میں، 18 میں، 25 میں، جتنے دن میں وہ ختم ہو جائے وہی چھیلا ہوتا ہے اور اس کا غسل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا 1.25 مہینہ پورا ہی کرنا ہوتا ہے، نہیں۔ اب جب اس کا خون وہ ختم ہو جائے، رنگت بدل گئی، اب خون کی بجائے پانی محسوس ہو رہا ہے، تو اب اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ اب اس کو بھی کہہ دیا جائے کہ وہ جلدی غسل کرے، اور عام پانی سے اچھی طرح غسل کرنا اس کے اوپر لازمی ہے تاکہ وہ اپنے اعمال شروع کر سکے۔ ناپاک رہنا اور یہ نہیں ضروری کہ وہ 40 دن تک رہے، وہ تو آخری حد ہوتی ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آگے کوئی اگر ایسا سلسلہ چلا گیا تو پھر وہ مخصوص خون نہیں ہوتا، وہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے، وہ استحاضہ کا، بیماری کا، گرمی کا، کسی چیز کا ہو سکتا ہے۔ باقی 40 دن تک اس کی حد ہوتی ہے، 20 دن 25 دن جب بھی وہ بہرحال وہ بھی غسل کر لے تاکہ اپنے اعمال کو وقت پر شروع کیا جا سکے۔ غسل کی ضرورت ہے، بندے نے کھانا پینا ہے، کوئی ایسا ٹائم آیا، بہتر تو ہے بندہ پاکیزگی حاصل کر لے، لیکن ایسا ٹائم ہے مثلا جیسے اب سبا ساری کھانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح ہاتھوں کو دھو لے، کلی وغیرہ کرے، ہاتھ منہ کو صاف کر کے بندہ کھانا کھا لے تو بعد میں غسل ہو سکتا ہے۔ اب اتنی گنجائش تو ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کی اس کو اجازت ہے، لیکن ہاتھ منہ کو اچھی طرح صاف کر کے بندہ کھائے۔ پھر غسل کرنے کے لیے اندر گئے، وہاں بولنا نہیں ہوتا، گفتگو نہیں ہوتی۔ پیشاب پکانے کے لیے گئے ضرورت کی جگہ، واش روم میں، بیت الخلاء میں، تو وہاں بھی خاموشی سے بیٹھنا ہے، دعا بھی پہلے پڑھنی ہے۔ جب بندہ بے پردہ ہو جائے پھر دعا بھی نہیں ہوتی، پھر خاموشی سے بندہ اپنا کام پورا کرے اور پانی سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد باہر آئے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے بھی اس کو یہ بولنا اور یا کوئی کلمہ پڑھنا یہ سب منع ہوتا ہے۔ بندہ بے پردہ ہے، اپنی زبان کو روکے رکھے، صرف نہائے، پانی بہائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی بنایا ہے، پانی سے صحیح طرح بندہ اپنے جسم کو پاک کرے گا تو یہ پاک ہو جائے گا۔ اور اس طرح ضرورت آتی ہے بندے کو ایسے مواقع پر تو غسل کرنے میں بندہ یعنی وہ جلدی بھی کرے اور صحیح طور پہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک بنائے، صاف بنائے۔ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں بندے پوچھتے بھی کم ہیں، اور یا پھر ایسے گھرم میں رہ گئے یا لا علمی ہو گئی، ناپاک رہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ مسائل بھی ضروری ہے، شریعت نے پاک صاف رہنے کے ہمیں اسباب پڑھائے ہیں، اس لیے اب ان یعنی نجاستوں سے بھی بندہ پاکیزگی حاصل کرے۔ کوئی بندہ آج کفر چھوڑتا ہے اور وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی پہلے غسل کروا دیا جاتا ہے۔ بعض دوسرے کام ہوتے ہیں ان میں غسل سنت ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، مثلا جمعہ کے لیے غسل ہوتا ہے، یا احرام پہننا چاہتا ہے پہلے غسل کر لیتا ہے، وہ ایک ثواب کا عمل ہے۔ عید کے لیے غسل ہے یا صفائی کے لیے غسل ہے، بہرحال وہ بندہ اپنے طور پر صاف ستھرا رہنے کے لیے کرے، لیکن پاک ہونے کے لیے ان اصولوں کو ضرور اپنائے۔ مرد بھی عورتیں بھی پاک رہیں گے، اللہ رب العزت اس کو عمل کی بھی اچھی طرح توفیق بھی دیں گے اور عمل کو قبول بھی فرمائیں گے، اور بندہ پاک رہے گا، اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرمائیں گے۔ پاکیزگی مکمل حاصل کرنے کی بندہ عادت بنائے
اور شرعی اصولوں کے مطابق کام کریں۔ اللہ رب العزت پاک نبی کی سیرت پر بھی عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔